نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما آمين يا رب العالمين. سورہ رات ہم سٹارٹ کریں. یہ بھی مکی سورہ ہے اور اس میں تقریباً 43 جو ہے آیتیں ہیں. چلیے سٹارٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الف لام را یہ حروف مقطعات ہیں. ہم جانتے ہیں ان کا معنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا. یہ اللہ کی کتاب کی آیات ہیں اور اے نبی جو چیز آپ پر نازل کی گئی ہے آپ کے رب کی طرف سے وہ حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے یا ایمان لانے والے نہیں ہیں. کیا چیز نوٹس کی آپ نے؟ یہ چیز ہم بہت دفعہ قرآن میں پڑھ چکے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اکثر لوگ، زیادہ تر آپ یہ دیکھیں گے کہ قرآن میں میجورٹی کو غلط کہا گیا ہے. اور میں نے یہ صرف کچھ ریفرنسز دیے ہیں، لیکن ان میں سے اکثر جاہل ہیں اور ان میں سے اکثر مخالف سچائی سے، اور ہم نے ان میں سے اکثر کو یقیناً فاسق پایا ہے، لیکن ان میں سے اکثر ایمان نہیں لائیں گے اور ان میں سے اکثر نہیں سمجھتے. تو یہ جو ہمارا آج کل ایک سیٹ ڈائلاگ ہے نا، سب یہی کر رہے ہیں، تو ہم نے سب والا کام نہیں کرنا. ایسی بہت سی آیتیں اور بھی قرآن میں ہیں جو کہ ہمیں بارہا یہ چیز بتاتی ہیں سب جو کر رہے ہیں وہ نہیں کرنا. تو صرف چند ہی ہدایت یافتہ لوگ جو ہیں وہ راستے پر ہوں گے. تو کوشش یہ کرنی چاہیے ہمیں کہ ہم ان چند لوگوں میں شامل ہوں. تھوڑی ہی ہیں جو ایمان لائیں گے، تھوڑی ہی ہیں جو نیک عمل کرنے والے ہیں. تو اپنے آپ کو جو سب کر رہے ہیں نا ان کے پیچھے نہیں لگانا چاہیے ہمیں، بلکہ وہ کرنا چاہیے جو کہ صحیح ہے، جو دین، جو قرآن اور سنت کے مطابق ہے، چاہے وہ تھوڑے ہی لوگ کر رہے ہوں. آگے چلتے ہیں. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. ایک چیز جو کہ آپ سورہ رعد میں دیکھیں گے، اول تو جو لفظ رعد ہے اس کا مطلب گرج ہے، جو کڑک تھنڈر سٹارم جس کو کہتے ہیں نا، اس تھنڈر کو جو کہتے ہیں اس کو رعد کہتے ہیں. آپ یہ چیز اس سورہ میں جو پائیں گے، اب جیسے پہلے ہم پڑھ کے آ چکے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک طریقہ لوگوں کو سمجھانے کا یہ ہوتا ہے کہ جو پہلی قوموں کے اوپر گزر چکا ہے، جو انہوں نے عمل کیے اور پھر ان کا کیا انجام ہوا. ایک تو لوگوں کے حساب سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک لیسن ہمیں دیتے ہیں، اور پھر ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہمیں بتانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیں اپنی نشانیاں گنواتے ہیں. تو قرآن میں آپ یہ دونوں چیزیں دیکھیں گے. تو جیسے سورہ ہود میں ہم نے بہت سی قوموں کے اوپر جو عذاب آئے ان کے بارے میں پڑھا کہ جن لوگوں نے انکار کیا ان کا کیا انجام ہوا. اور دوسری طرف اب جیسے سورہ رعد ہے، اس میں ہم زیادہ تر دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی نشانیوں کا ذکر کر رہے ہیں. اب جو جیسے پانی برسنے کا ذکر ہو رہا ہے یا پھلوں کا ذکر ہو رہا ہے، جو جو چیزیں، جو نعمتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین پہ ہمیں دی ہیں ان کے بارے میں، ان چیزوں سے ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پہچاننا چاہیے. تو اللہ ہی ہے جس نے اٹھایا ہے آسمان کو بغیر ایسے ستونوں کے جتنے تم دیکھتے ہو. یعنی کہ ایسے آپ یہ دیکھیں کہ کوئی ہمیں پلرز نظر نہیں آ رہے ہیں اور ہمارے اوپر جو آسمان ہے اس سے ہمیں یہ نہیں نظر آ رہا کہ اچھا جیسے کہ ایک بلڈنگ کھڑی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ایک آپ دیکھیں کہ پلرز بڑے بڑے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں اس کی چھت کو ٹکانے کے لیے، لیکن آسمان کے ساتھ آپ کوئی پلرز اٹیچ نہیں دیکھتے. ایک مختلف قسم کا نظام چل رہا ہے جو بھی گریویٹیشنل فورس کے تھرو ہمارا نظام چل رہا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم اس میں کوئی ستون نہیں دیکھتے. پھر وہ متمکن ہوا عرش پر.
اور اس نے مسلسل کام میں لگا دیا سورج اور چاند کو، ہر ایک چل رہا ہے ایک وقت معین کے لیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ٹائم فریم اس دنیا کا بنا رکھا ہے، جب وہ دن آئے گا جب سب تمام چیزوں کو فنا ہو جانا ہے تو یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ تو اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لگا دیا ہے سورج اور چاند کو، ہر ایک چل رہا ہے ایک وقت معین کے لیے، ایک سیٹ ٹائم کے لیے۔ جب قیامت کا دن ہوگا سب ختم ہو جائے گا۔ وہ تقدیر فرماتا ہے اپنے امر کی اور تفصیل بیان کرتا ہے اپنی آیات کی، تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کرو۔ جو یہ نشانیاں انسان، اصل میں یہ ساری چیزیں ہمارے ارد گرد اتنی کامن ہو گئی ہیں کہ ہم ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نشانیوں کے طور پہ نہیں دیکھتے، حالانکہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ تو جس طرح یہ ہر چیز آپ یہ دیکھیں کہ یہ ساری چیزیں چینج ہو رہی ہیں نا، مستقل ایک کانسٹنٹ چینج سے چل رہی ہے، دن ہوتا ہے رات ہوتا ہے، اسی طرح ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات کا یقین رکھیں کہ جب سب کچھ چینج ہو رہا ہے، سورج اور چاند ایک اس مقدار سے ایک ٹائم فریم کے اندر ہیں اور وہ چل رہے ہیں، اسی طرح ہم بھی مستقل چینج ہو رہے ہیں، اور ایک یہ وقت آئے گا کہ جب ہم وہ چینج ہو کے وہ ہمارا ٹائم آ جائے گا جو ٹائم آف ڈیتھ ہوگا، اور ہم اپنے رب سے ملیں گے۔ وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل والنهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون۔ اور وہی ہے جس نے زمین کو پھیلایا اور بنائے اس میں لنگر یعنی کہ پہاڑ۔ اگر آپ سائنس کے پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھیں تو جو پہاڑ ہیں وہ زمین کو سٹیبلائز کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ قرآن میں بھی آتا ہے کہ ان کو کیلوں کی طرح جو ہے نا زمین میں وہ گڑے ہوئے ہیں، اور وہ زمین کو سٹیبل کرنے کے لیے۔ ایون اگر آپ آج سائنس کا بھی دیکھیں تو جو ایک جو سورج کے ساتھ ایک پل ہے جو گریویٹیشنل فورس کے لحاظ سے، اس کے لیے بھی پہاڑ بہت ضروری ہیں۔ اور سائنس کے مطابق اگر آج پہاڑ نہ ہو تو یہ، یا اگر اپنی جگہ سے اس طرح سے ہلے ہوئے ہوں، تو ایک بہت بڑا ڈسبیلنس کریٹ ہو سکتا ہے ارتھ میں، اور بہت شور ہو سکتا ہے جیسے کہ ہواؤں کا رخ کے حساب سے۔ تو یہ بہت ضروری ہیں۔ اور ندیاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنائی، اور اس نے ہر طرح کے پھلوں میں جوڑے بنائے، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پھلوں میں بھی فرما رہے ہیں کہ انہوں نے جوڑے بنائے۔ اس کے بارے میں مختلف آراء ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سائن اسی طرف اشارہ ہے کہ جیسے کہ اب ایک درخت ہے، اس میں سے پھول جب بنتا ہے تو یوزلی پھول میں سے پھل بن رہا ہوتا ہے، تو پھول کے اندر میل اور فیمیل دونوں جو ہے جوڑا، اس لحاظ سے میل اور فیمیل آرگن دونوں موجود ہوتے ہیں، تو جب پھل بنتا ہے تو پھل کے اندر بھی وہ دونوں موجود ہوتے ہیں۔ کیونکہ اگر آپ دیکھیں ایک سیب جب بنا ہے، اس کا جو بیج ہے اگر آپ اس کو زمین میں ڈالیں تو پورا پودا نکل آئے گا، تو اس کے اندر اس لحاظ سے میل اور فیمیل جوڑا اس لیے کہا گیا ہے۔ اور کچھ کے نزدیک اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک پھل ہوتا ہے تو کئی دفعہ ایک جو ہے وہ ذرا زیادہ ذائقے دار ہوتا ہے اور ایک کم ذائقے دار ہوتا ہے۔ جیسے مذاق میں کئی دفعہ یہ کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی ایک آم اگر کم میٹھا ہو تو کہتے ہیں یہ شوگر فری آم ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس طرح سے جوڑوں میں کریٹ کی ہوئی ہیں چیزیں، اور ڈھانپ دیتا ہے دن پر رات کو، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں غور و فکر کرنے والوں کے لیے۔ کبھی وقت ملا کرے تو اپنے اکیلے بیٹھ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کائنات پہ غور کیا کریں۔ آپ یقین کریں کہ یہ ونڈرز ہیں، کبھی اس کے بارے میں ریڈ کریں، کبھی اکیلے بیٹھ کے ہی آپ کبھی آسمان کو دیکھیں، اتنا خوبصورت، جیسے کہ سورہ ملک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ تو یہ جو ساری چیزیں ہیں نا، اپنی بزی لائف میں سے، اپنی ایک ٹپیکل روٹین میں سے نکل کے نا صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نشانیوں پہ واقعی غور کیا کریں۔ وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعدها على بعد في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون۔ اور زمین میں قطعات ہیں ایک دوسرے سے متصل، یعنی کہ جڑے ہوئے، ایک لائن چلی آ رہی ہے، اور باغات انگور کے اور کھیتیاں اور کھجور، جو یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں جن سے ہمیں پہچاننا چاہیے۔
اور کھجور کے درخت جڑوں سے ملے ہوئے، مطلب ایک رو میں بھی کبھی کبھار آپ کو نظر آتے ہیں ملے ہوئے بھی، اور الگ الگ علیحدہ علیحدہ بھی کھڑے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں. انہیں ایک ہی پانی سے سیراب کیا جاتا ہے، اور اس کے باوجود ہم کسی کو کسی پر فضیلت دے دیتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنی ایک ہی زمین ہے، مختلف بیج. بیٹا پلیز اپنا اگر آپ کو کوشچن نہیں ہے تو مائک آف رکھیے، یہ ریکارڈنگ میں بہت ڈسٹربنس کرتا ہے. تو ایک ہی زمین ہے، اس میں بیج ڈالے، مختلف قسم کے بیج ڈالے جاتے ہیں، ایک ہی قسم کا پانی دیا جاتا ہے، لیکن مختلف قسم کے پھل نکلتے ہیں. اور اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اگر آپ پانی اور بارش کو دیکھیں نا، تو اس کی ہم قرآن میں کئی جگہ دیکھیں گے کہ ان کی مثال وحی کی سی ہے. تو جس طرح وحی نازل ہوتی ہے تو لوگوں کی بھی مختلف ٹائپس ہیں. کچھ لوگ اس وحی کو لیتے ہیں، اس کو فالو کرتے ہیں، اور کچھ لوگ اس کو فالو نہیں کرتے. تو ہر طرح کی آپ سمجھ لیں کہ جس طرح درخت مختلف قسم کے ہوتے ہیں، پودے مختلف قسم کے ہوتے ہیں، ان سب کو ایک ہی طرح کا پانی دیا جا رہا ہوتا ہے لیکن وہ مختلف نکلتے ہیں. اسی طرح لوگوں میں بھی ایک ہی وحی کے اوپر مختلف قسم کے ریاکشنز ہوتے ہیں. کچھ ماننے والے ہیں، کچھ نہیں ماننے والے، کچھ عمل کرنے والے ہیں، کچھ بس مان کے ایک طرف بیٹھ جانے والے ہیں. تو اس میں بھی مختلف شکلیں ہیں. ایک ہی میم اس میں بھی تدبر کے پوائنٹ آف ویو سے بھی اگر دیکھیں تو مطلب جہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی جو قدرت بیان فرماتے ہیں نا، اس میں مطلب ہمیں ریلیٹ کر رہے ہوتے ہیں. بالکل، اسی لیے بالکل آپ نے صحیح کہا. جیسے کہ ایک جگہ اور قرآن میں آتا ہے کہ زمین میں مختلف قسم آپ بیج بوتے ہیں اور مختلف قسم کی چیزیں نکلتی ہیں. تو اس کو جو مفسرین ہیں وہ ایک ماں کے پیٹ سے بھی کرتے ہیں کہ ایک ہی ماں کے پیٹ سے مختلف قسم کے بچے نکلتے ہیں. کچھ فرما بردار ہوتے جیسے ہیں. بارش کا ذکر کیا ہوا ہے قرآن پاک میں، اللہ پاک نے، کہ جب ہم بارش کرتے ہیں تو زمین جو ہے وہ زرخیز ہو جاتی ہے. تو اسی طرح اگر ہم دیکھیں کہ قرآن جو ہے وہ دلوں پر جب اترتا ہے تو دلوں کو زندہ کر دیتا ہے. بالکل. اور آپ یہ دیکھیں کہ لیکن ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں جیسے کہہ رہے ہیں کہ مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، اسی طرح مختلف قسم کے پھل ہیں. کچھ پہ فضیلت دی گئی ہے، کچھ انبیاء ہیں انہی انسانوں میں سے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نبیوں پہ جب وحی کرتے ہیں تو ان کا ریاکشن اور ہی ہوتا ہے جب ان انسانوں کے اوپر وحی کی جاتی ہے. اور پھر ہم جیسے عام انسان ہیں تو اس طرح سے مختلف ہیں، یا صحابہ ہیں ان کے درجات اور ہیں. تو مختلف قسم کا ریاکشن ہوتا ہے جب وحی بھی آتی ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے. ایک ہی پانی سے سیراب کیا جاتا ہے، اس کے باوجود ہم کسی کو کسی پر فضیلت دے دیتے ہیں. ذائقے میں یقیناً اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے، سوچنے سمجھنے والوں کے لیے، جو ان کے اوپر غور و فکر کرنے والے ہیں. یعنی کہ وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ. اور اگر تمہیں تعجب کرنا ہے تو قابل تعجب ہے ان کا یہ قول کہ کیا جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے. تو اس کے بارے میں دو آ رہا ہے کہ یا تو اس بات پہ یہ جو تعجب کر رہے ہیں کہ ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، اس بات پہ تعجب، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے ریاکشن پہ تعجب کر رہے ہیں کہ ان لوگوں کو یہ بات سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے کہ انہیں مر کے دوبارہ اٹھایا جائے گا. جب پہلی دفعہ کریٹ کر دیا تو دوسری دفعہ کریشن کو مشکل نہیں ہے. اور اگر تمہیں تعجب کرنا ہے تو قابل تعجب ان کا یہ قول ہے کہ کیا جب ہم مر کے مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہمیں اثر نو وجود میں آئیں گے، یعنی کہ دوبارہ ہمیں نئے طریقے سے زندہ کر دیا جائے گا. مطلب جب اتنی اگزامپلز اللہ سبحانہ تعالیٰ دے رہے ہیں، ایک بیج ہے زمین میں ڈالتے ہیں، پودا بنتا ہے، پھر اس میں سے ایک اور بیج نکلتا ہے، پھر زمین میں ڈالا جاتا ہے. جب یہ سارا سائیکل چل رہا ہے، یا جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلی دفعہ ایک انسان کو مکمل تخلیق کر دیا ہے، تو ان کے لیے کیا مشکل ہے کہ دوبارہ تخلیق کیا جائے. أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. یہ جو لوگ، ایسے لوگ جو ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کی گردنوں میں توق پڑے ہوئے ہوں گے، یعنی کہ وہ لوہے کے جو آپ سمجھ لیں رنگ ٹائپ جو ہوتے ہیں، اور یہی جہنمی ہے، اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ فرمائے. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم
وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ. اور یہ لوگ جلدی مچا رہے ہیں آپ سے برائی یعنی کہ عذاب کے لیے، کیونکہ بارہا 13 سال ہو چکے تھے مکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ کرتے ہوئے، اور وہ بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ ٹھیک ہے ہم ایمان نہیں لا رہے ہیں، اور ہمیں یہ ڈرایا جا رہا تھا کہ اگر ایمان نہیں لائے تو عذاب آ جائے گا، عذاب آ جائے گا، تو پھر کہاں ہے عذاب؟ تو اس چیز کی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور یہ لوگ جلدی مچا رہے ہیں آپ سے برائی یعنی کہ عذاب کے لیے بھلائی سے پہلے، یعنی کہ ان تک اگر کوئی خیر پہنچ جائے، جو وہی آ رہی ہے ان کی دل نرم پڑ جائیں اس خیر سے پہلے، حالانکہ ان سے پہلے بہت سی مثالیں گزر چکی ہیں جو کہ بتائی جا چکی ہیں کہ یہ کچھ ہو چکا ہے، جن لوگوں نے انکار کیا تھا ان کے لیے کیا یہ ایگزامپلس کافی نہیں ہیں؟ اور یقیناً آپ کا رب لوگوں کے حق میں معاف کرنے والا ہے۔ ظاہر سی بات ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر مہلت دیے جا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ لوگ معافی کی طرف پلٹیں۔ ان کے ظلم کے باوجود، اور یقیناً آپ کا رب سخت سزا دینے والا بھی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ رحمان ہے، رحیم ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ سخت سزا دینے والے بھی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کوئی روکنے والا نہیں ہے اگر وہ ان کی پکڑ کر لیں۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ. اور کافر لوگ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں اتاری گئی اس شخص پر کوئی نشانی؟ بارہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا مطالبہ کرتے تھے کفار مکہ کہ ان کے اوپر کوئی فرشتہ اترتا، کوئی کتاب نازل ہو رہی ہوتی، ہم دیکھتے اپنی آنکھوں سے، تو کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی اس کے رب کی طرف سے؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو بس خبردار کر دینے والے ہیں، مطلب آپ ان لوگوں کی ٹینشن نہ کر لیں۔ بے تحاشا نشانیاں جو کہ ہم پچھلی آیات میں پڑھ کے بھی آ چکے ہیں، بہت سی نشانیاں قوموں کو دکھائی گئیں، اور اس کے باوجود ان کا معاملہ کیا ہوا کہ پھر ان کو ہلاک کر دیا گیا۔ تو نشانی دکھا کر بھی لوگوں نے ایمان نہیں لائے، اور دوسری صورت میں ایک دفعہ اگر نشانی دکھا دی گئی جیسے کہ ہم پہلے پڑھ کے آ چکے ہیں تو مہلت ختم ہو جاتی ہے، اس کے بعد پھر جو ایمان نہیں لاتا پھر اسے عذاب سے ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت تھی اس کے رب کی طرف سے۔ اے نبی آپ تو بس خبردار کرنے والے ہیں، مطلب آپ ان کی ٹینشن نہ لیں، یہ جو کچھ کر رہے ہیں انہیں کرنے دیں، اور ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہے، ہم نے ہدایت کے لیے آپ کو بھیجا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کے لیے ہمارے لیے بھیجا تھا، تو ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہے۔ الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. اللہ خوب جانتا ہے کہ ہر مادہ کیا اٹھائے ہوئے ہے، جو بھی ایک ماں کے رحم میں ہے، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، اور وہ جانتا ہے جس قدر رحم سکڑتے یا بڑھتے ہیں۔ جب ایک رحم کے اندر انسان جب اور پریگننٹ ہوتی ہے تو جس طرح سے اس کا رحم مطلب جس طرح لیتا ہے اور پھر بڑھنا شروع ہوتا ہے، ایکسپینڈ کرتا ہے جب بیبی کا سائز بڑھتا ہے، اور ہر چیز اس کے ہاں اندازے کے مطابق ہے۔ یعنی کہ جو لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ نشانیاں دکھائی جائیں اور یہ سب کچھ دکھایا جائے، حالانکہ یہ ان اٹ سیلف ایک نشانی ہے، ایک انسان کا پیدا ہونا ایک میریکل ہے سوری، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کس قدر قدرت رکھتے ہیں انسان کی، کہ وہ یہ تک جانتے ہیں کہ کس کے رحم میں کیا ہے، اچھا انسان ہے، برا انسان ہے، جنت میں جائے گا، دوزخ میں جائے گا، اس کے بارے میں کیا اس کا رزق ہوگا، ہر چیز، ہر انفارمیشن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں ان کے پاس ہے۔ تو اگر وہ اتنی قدرت رکھتے ہیں تو ان لوگوں کی کیا اوقات ہے جو اس چیز کے اوپر کویسچن اٹھاتے ہیں۔ میم میرا ایک کوشچن عالم ہے آپ الغیب والشہادة الكبیر المتعال. جی بیٹا آپ کچھ پوچھ رہی تھی؟ ابھی کسی نے سوال کیا یس میم، میرا ایک کوشچن تھا کہ میم جیسے قدر آف اللہ یعنی تقدیر جو ہے وہ آلریڈی لکھی جا چکی ہے نا، کہ یہ بندہ جو ہے وہ جنت میں جائے گا، یہ جہنم میں جائے گا، تو جی جی اگر دنیا میں آ کر وہ حق کی بات کر رہا ہے تو اس کی قدر چینج ہو سکتی ہے؟ بیٹا اللہ تعالیٰ کی یہ چیز ہم پہلے پڑھ کے آ چکے ہیں، اس کے اچھے اور برے کے اوپر ایمان لانا ہمارا مسٹ ہے، تو جو اس کی قدر میں لکھا ہوگا وہ اسی طرف لیڈ کرے گا اپنے آپ کو۔ ٹھیک ہے، حتیٰ یہ کہ حدیث میں آتا ہے کہ
یہ بھی انسان کی قدر میں لکھا ہوگا، جو ہم کہتے ہیں نا کہ دعاؤں سے تقدیر بدل جاتی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ بھی اس کی تقدیر میں لکھا ہوگا کہ وہ دعا کرے گا اور وہ بدل جائے گا، اس کے بعد وہ بدلنا شروع ہو جائے گا۔ اور میم کیا یہ بات جو ہے وہ ایگزیکٹ ہے کہ ہم جو چیز دعا میں مانگ رہے ہوتے ہیں وہ چیز ایگزیکٹلی ہمارے نصیب میں لکھ دی جاتی ہے؟ جو اگر قبول ہو جائے، مطلب میں سوال نہیں میم ہم کنٹینیو دعا مانگے جا رہے ہیں ایک ہی چیز کے لیے، تو اگر انسان اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے مقدر کی بھی ہے تو وہ آپ کو مل جائے گی، اگر وہ آپ کے مقدر میں نہیں ہے تو وہ نہیں ملے گی، لیکن انسان اپنی طرف سے کوشش بھی پوری کرے اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے اور دعا بھی مانگے، اس کا حکم ہمیں دیا گیا، ٹھیک ہے؟ یس میم۔ اوکے۔ وہ جاننے والا ہے غیب اور ظاہر کا، یعنی کہ جو چیز سامنے ہے ان کی بھی وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں، اور جو سامنے نہیں ہے جو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے وہ بھی جانتے ہیں۔ وہ بہت بڑا، بہت بلندی والا ہے۔ سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت کے بارے میں آپ یہ دیکھیں کہ اس کے علم میں برابر ہے تم میں سے جو بات کو دل میں چھپائے اور جو اسے بلند آواز سے کہے۔ یہ انسان کو دونوں فیلنگز دیتی ہے یہ بات۔ اگر آپ کے دل میں خیر ہے تو آپ کو انسان کو جو ہے ایک ڈھارس بنتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ میرے دل میں برائی نہیں ہے، اور اگر آپ کسی کو پروٹینڈ یہ کر رہے ہیں کہ آپ اس کے خیر خواہ ہیں اور آپ کے دل میں برائی ہے تو پھر یہ خوف کی بات ہے۔ لیکن اور اللہ سبحانہ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کسی کے لیے اچھا کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، انٹینشن اچھی ہوتی ہے لیکن ہو برا جاتا ہے، تو یہ ایک آپ سمجھ لیں کہ بشارت ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ آپ کے دل میں اچھائی تھی۔ اور میم ایک چیز میرے ساتھ بہت زیادہ ہوتی ہے، ہاں بہت سے لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے کہ آپ ہمیشہ میرے ساتھ یہ ہوتا ہے۔ کہ انسان خیر چاہ رہا ہوتا ہے کسی کے لیے لیکن ہو الٹا جاتا ہے، اور یہ اللہ جو بھی اگین انسان اپنی طرف سے کوشش ہی کر سکتا ہے، اختیار تو انسان کا نہیں ہے، لیکن یہ بڑی آپ یہ سوچیں ایک بڑی پاورفل چیز ہے اس لحاظ سے کہ اس کے علم میں برابر ہے تم میں سے جو بات کوئی دل میں چھپائے اور جو اسے بلند آواز سے ظاہر کرے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں بیٹے، اپنی نیت خالص رکھیں، اپنی نیت جو ہے نا اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے پیور کر کے رکھیں، اور ہر ایک کے لیے اچھا سوچیں، ہر ایک کے لیے خیر سوچیں۔ انسان کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے، انسان کے ساتھ اپنا نفس لگا ہوا ہے، بہت بہکاتا ہے، کسی تک خیر پہنچتے کہ آپ 100 سوال اپنے آپ سے کرنے لگتے ہیں، لیکن کوشش یہ کیا کریں کہ کام وہ کریں جو کہ قرآن اور سنت کے مطابق۔ ہمارا اس بات پہ ایمان ہے کہ آپ سے کوئی چیز چھن نہیں سکتی اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کے مقدر میں لکھ دی ہے، اور کوئی چیز مل نہیں سکتی اگر وہ آپ کے مقدر میں نہیں ہے۔ تو پھر کوشش یہ کریں کہ کبھی بھی کسی کے بارے میں برا مت سوچیں۔ آپ یقین کریں آپ کے ساتھ کبھی برا نہیں ہوگا۔ اگر آپ دوسروں کے لیے اچھا سوچ رہے ہیں نا، ہمیشہ اچھا سوچیں لوگوں کے لیے، ان کے لیے خیر کی دعا کریں، آپ یقین کریں آپ کے ساتھ برا نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں جانتا ہوں جو کچھ ان کے دلوں میں ہے۔ اور جیسے کہ پچھلی سورہ میں ہم بارہا پڑھ کے آ چکے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ محسنین کو بہترین اجر دیتے ہیں۔ اگر آپ کے انسان احسان کی روش اختیار کرے تو آپ کے ساتھ برا نہیں ہوتا کبھی۔ حضرت یوسف کے بارے میں بھی ہم نے آپ کی دیکھیں پڑھا تھا کہ انہوں نے فوراً اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ آج کے دن تم لوگوں کے اوپر کوئی ملامت نہیں ہے، اور آپ نے بلکہ بلیم بھی شیطان پہ ڈال دیا تھا کہ جب شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان جو ہے وہ اختلاف کر دیا تھا، لڑائی کروا دی تھی۔ اس لیے ہمیشہ لوگوں کے بارے میں حسن ظن رکھیں، اچھا سوچیں اور ان کے لیے اچھا سوچیں اور اچھی دعا کریں ان کے لیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو دعا آپ دوسروں کے لیے کرتے ہیں فرشتے وہی دعا آپ کے لیے کرتے ہیں۔ تو جب آپ کسی کے لیے خیر کی دعا کر رہے ہوں گے نا تو وہی چیز فرشتے آپ کے لیے مانگ رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ سے۔ تو ہمیشہ اچھا سوچے دوسروں کے لیے، جو بات کو دل میں چھپائے اور جو اسے بلند آواز سے ظاہر کرے، اور وہ جو رات کی تاریکی میں چھپے ہوئے ہوں اور جو دن کی روشنی میں چلتے پھرتے ہوں۔
اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، ہر چیز ان کے سامنے کھلی ہوئی ہے۔ له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم۔ اس انسان کے لیے باری باری آنے والے پہرے دار مقرر ہیں، یعنی کہ جو محافظ فرشتے ہیں ہمارے، جو اس کے بارے میں تفسیر میں آتا ہے کہ 2 فرشتے جو ہمارے دائیں اور بائیں جو ہمارے اچھے اور برے اعمال لکھ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ جو فرشتے ہیں جو کہ ہمارے سامنے سے ہمیں پروٹیکٹ کرتے ہیں اور ہمارے پیچھے سے ہمیں بچاتے ہیں، اور جب تک کہ کسی انسان کا وقت مقرر نہیں ہوتا، اس کی ڈیتھ کا ٹائم نہیں آ جاتا، یہ فرشتے انہیں بچاتے رہتے ہیں، اور جب وہ وقت آ جاتا ہے تو انہیں حکم ہوتا ہے کہ یہ پیچھے ہٹ جائیں، تو یہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اس انسان کے لیے باری باری آنے والے پہرےدار مقرر ہیں، وہ اس کے سامنے اور اس کے پیچھے سے اس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ 2 باتیں آپ یہ دیکھیں، اس آیت سے ہم لیں گے اللہ کے حکم سے۔ دوسری بات کیا ہے؟ یقیناً اللہ کسی قوم کے حالات نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود نہیں بدل دیتے اس کیفیت کو جو ان کے دل میں ہے۔ جو پہلی بات تھی فرشتوں کے معاملے میں، اس سے ریلیٹڈ میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک حدیث شیئر کرنا چاہوں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات اور دن میں فرشتوں کی ڈیوٹیاں بدلتی رہتی ہیں، اور فجر اور عصر کی نماز میں ڈیوٹی پر آنے والے اور رخصت پانے والوں کا اجتماع ہوتا ہے، مطلب ایک ٹائم پہ ملتے ہیں۔ پھر جب تمہارے پاس رہنے والے فرشتے جب اوپر چڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں، حالانکہ وہ ان سب سے زیادہ اپنے بندوں کے متعلق جانتے ہیں، کہ میرے بندے کو تم نے کس حال میں چھوڑا؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم نے جب انہیں چھوڑا تو وہ فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں تھے، اور جب ان کے پاس گئے تب وہ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو ان کی ڈیوٹی چینج، کیونکہ باری باری کا قرآن میں ذکر آیا ہے نا، تو جو ڈیوٹی چینج ہونے کا ٹائم ہے وہ فجر اور عصر کا ہے۔ تو کوشش ہمیں کرنی چاہیے کہ بالکل ٹائم پر ہم یہ نمازیں خاص کر پڑھیں، باقی نمازیں بھی ہمیں ٹائم پہ پڑھنی چاہیے، لیکن یہ آپ سمجھ لیں کہ جو ہمیں حدیث میں، اور یہ بخاری کی حدیث ہے، ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ آپ کا بندہ جو تھا جب ہم چھوڑ کے آئے ہیں تو وہ فجر کی نماز پڑھ رہا تھا، اور پھر جب دوبارہ ان کے پاس گئے ہیں تو وہ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ اور دوسری چیز جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمائی کہ یقیناً اللہ کسی قوم کے حالات نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنی نہیں بدلتے اس کیفیت کو جو ان کے دلوں میں۔ تو تبدیلی جو ہے نا، چاہے وہ اچھی ہو یا بری ہو، وہ انیشیٹ ہمارے اندر سے ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ بات ہم نے بالکل شروع کی کلاسز میں بھی پڑھی تھی کہ انسان اپنا راستہ، اگر آپ برائی کی طرف ہاتھ بڑھائیں گے آپ کے لیے وہ چیز آسان کر دی جائے گی، اور اگر آپ خیر کی طرف ہاتھ بڑھائیں گے آپ کے لیے وہ چیز آسان کر دی جائے گی، کیونکہ ہمیں صاف صاف قرآن میں کھلے الفاظ میں بتا دیا گیا ہے کہ اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے، جنت کا راستہ کون سا ہے، دوزخ کا راستہ کون سا ہے۔ اب یہ نہیں ہوگا کہ ہاتھ پکڑ کے آپ کو وہاں لے کے جایا جائے گا، آپ کو بتا دیا گیا ہے، یہ انسٹرکشنز ہیں۔ اب آپ کے حالات اگر آپ بدلنا چاہتے ہیں تو پھر اپنے اندر سے اپنے آپ کو بہتری کی طرف لے کے آئیں، اور جب انسان برائی کا ارادہ خود ہی کر لیتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے حالات نہیں بدلتے، کیونکہ اس نے خود ہی اپنے آپ کو برائی کی طرف، رستے کی طرف لے کے جا رہا ہوتا ہے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود کو پامال کرتا ہے، جب ان حدود کے قریب جانا شروع ہوتا ہے، جب بے حیائی کی طرف جانا شروع ہوتا ہے یا حرام کی طرف جانا شروع ہوتا ہے، تو وہ خود وہ سٹیپس لے رہا ہوتا ہے، اسے بتا دیا گیا ہے یہ کام حرام ہے، کھلے الفاظ میں بتا دیا گیا ہے، قرآن سب کے ہاتھ میں ہے، کوئی پوشیدہ بات نہیں ہے اس قرآن کے اندر۔ یہ نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں نہیں روک لیا۔ آگے چلتے ہیں۔ وَإِذَا أَرَدَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ۔ اور جب اللہ کسی قوم کے لیے کسی بری شے، عذاب کا فیصلہ کر لیتا ہے تو پھر اس کو ٹالنے والا کوئی نہیں ہے، اور نہیں ہے ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار۔
هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال. وہی ہے جو تمہیں دکھاتا ہے بجلی کی چمک خوف سے بھی اور امید سے بھی، اور وہ اٹھاتا ہے بڑے بوجھل بادل۔ انسان کو خوف بھی ہوتا ہے اور امید بھی ہوتی ہے۔ اگر آپ بادلوں کو دیکھتے ہیں تو آپ کو امید ہوتی ہے کہ بارش ہوگی، ذرا موسم اچھا ہو جائے گا، ہوا چلے گی، یا ایون فصلوں کے لیے اچھا ہے، ایک خوشخبری کے طور پہ بھی ہوتا ہے۔ اور ایک خوف بھی ہوتا ہے، یا اس کا جو ہے اس کا میننگ یہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ ایک بجلی کی کڑک سے جو انسان کے اندر خوف پیدا ہوتا ہے وہ بھی ہے، لیکن جب ایک چمک بھی ہوتی ہے تو آپ کو جو اندھیرے میں چل رہے ہیں ان کو راستہ بھی نظر آتا ہے۔ ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق ويصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. یہ بڑی امپورٹنٹ آیت ہے، اور اس کے بعد میں آپ کے ساتھ ایک حدیث بھی شیئر کروں گی اور ایک ویڈیو میں آپ لوگوں کو دکھانا چاہوں گی کہ ہر چیز جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہر شے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہی ہے، اور تسبیح کرتی ہے کڑک اس کی حمد کے ساتھ، اور فرشتے بھی اس کے خوف سے، اور وہ بھیجتا ہے کڑک دار بجلیاں، پھر وہ گرا دیتا ہے انہیں جس پر چاہتا ہے، اور وہ اس وقت اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں، اور اس کی پکڑ بہت سخت ہے، یا جن لوگوں جب عذاب آتا ہے یا بجلی گرا دی جاتی ہے۔ تو ایک تو میں یہ شیئر کرنا چاہوں گی کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ریاکشن ہوتا تھا جب یہ بجلی کڑکتی تھی۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آندھی ہوتی تو کہتے، وہ دعا کرتے کہ اے اللہ، میں تجھ سے اس کی بھلائی، اس کے اندر کی بھلائی اور اس کی بھلائی مانگتا ہوں جس کے لیے یہ بھیجی گئی ہے۔ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس کے شر سے، اس کے اندر کی برائی سے، اور اس برائی سے جس کے لیے اس کو بھیجا گیا ہے۔ وہ یہ دعا کیا کرتے تھے جب بجلی چمکتی تھی۔ اگر آسمان، پھر آگے وہ فرماتی ہیں، اگر آسمان چمکنے اور گرجنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل جاتا، اور آپ بے چینی سے آتے جاتے آگے پیچھے ہوتے تھے، یعنی کہ ٹہلنے شروع ہو جاتے تھے۔ اگر بارش ہوتی تو وہ اس سے خوش ہو جاتے، اور میں ان کے چہرے پر اس کے آثار پہچان سکتی تھی۔ میں نے ان سے اس کے بارے میں پوچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، شاید ایسا ہو جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کے بارے میں فرمایا، جب انہوں نے اس بادل کو اپنی وادیوں کی طرف آتے دیکھا تو کہا کہ یہ بادل ہیں جو ہم پر بارش لاتے ہیں، حالانکہ ان کے اوپر عذاب آیا تھا اس چیز سے۔ تو اس چیز سے وہ اتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ڈرتے تھے اور دعا کرتے تھے اس وقت۔ له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم. اسی کا پکارنا حق ہے، یعنی کہ اس کا جو میں تفسیر میں سن رہی تھی، انہوں نے کہا کہ اس کا دونوں معنی میں ترجمہ ہو سکتا ہے۔ اس کا پکارنا حق ہے، یعنی کہ اللہ کا ہمیں ہم اپنے لوگوں کو اپنی طرف پکارنا، یا نبیوں کے پیغام بھیجنا کہ ان کو پکارا جائے اللہ کی طرف، یہی حق ہے، اور اسی کو پکارنا یعنی کہ اللہ ہی کو پکارنا اصل میں حق ہے۔ اور جن کو یہ لوگ پکار رہے ہیں اس کے سوا، وہ ان کی دعا کو کسی طرح بھی قبول نہیں کرتے۔ ظاہر سی بات ہے، آپ ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ آئی ڈونٹ نو، اب آپ میں سے کسی کوئی جانتے بھی ہیں، نتاشا لیٹ سپوز اگر کوئی نام ہے، اور آپ پکارنا شروع کر دیں، نتاشا 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 مجھے پانی لا دو، اگر وہ لوگ تو نہ سن سکتے ہیں جن کو یہ پکار رہے ہیں، نہ وہ اپنے اوپر سے مکھی اڑا سکتے ہیں، نہ وہ مکھی، قرآن میں آتا ہے وہ اگر مکھی ان سے کچھ چھین کے بھی لے جائے تو اسے واپس نہیں لے سکتے۔ ایسوں کو پکارنے کا کیا فائدہ ہے؟ ایسوں کو پکارنے کا کیا فائدہ ہے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اسی کا پکارنا حق ہے، اور جن کو یہ لوگ پکار رہے ہیں اس کے سوا وہ ان کی دعا کو کسی طرح بھی قبول نہیں کرتے۔ بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. مگر جیسے کوئی پھیلا دے اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف کہ وہ اس کے منہ تک پہنچ جائے، حالانکہ وہ اس کے منہ تک پہنچنے والا نہیں ہے،
اور کافروں کی دعا تو بالکل بیکار ہے. مطلب جو انسان کبھی قبروں پہ جا کے مانگ رہا ہے، کبھی مزاروں پہ جا کے مانگ رہا ہے، کبھی کسی بت کے سامنے کھڑا ہوا مانگ رہا ہے، کبھی کسی سانپ کے سامنے کھڑا ہوا مانگ رہا ہے، کبھی کسی پودے کے سامنے، درخت کے سامنے کھڑا ہوا مانگ رہا ہے، یا کسی اور انسان، زندہ انسان سے کھڑا ہوا آپ امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ میری دعا قبول کروا دے گا یا کر دے گا. تو یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ کے سامنے پانی پڑا ہوا ہے اور آپ دونوں ہاتھ اس کی طرف پھیلا دیں گے یہ پانی میرے منہ تک پہنچ جائے. جتنا یہ امپاسبل ہے اتنا ہی امپاسبل ہے کہ ان لوگوں کی دعائیں قبول ہوں. اصل مانگنا تو اللہ تعالیٰ سے چاہیے انسان کو. وہ ہیں جو کہ دعائیں قبول کرنے والے ہیں. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ. اچھا بیٹا یہ آیت سجدہ ہے، آپ لوگ سجدہ کر لیجئے. اللہ ہی کو سجدہ کرتا ہے جو کوئی بھی آسمان میں اور زمین میں ہے. یعنی کہ اگر آپ سایوں کو بھی دیکھیں، درختوں کے بھی سایوں کو، کسی بھی چیز کے سائے کو بھی دیکھیں تو وہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کر رہی ہوتی ہے. اللہ ہی کو سجدہ کرتا ہے جو کوئی بھی آسمان میں ہے اور زمین میں ہے، آمادگی کے ساتھ بھی، خود اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت قبول کرتے ہوئے بھی، اور مجبوراً بھی. اور ان کے سائے بھی صبح اور شام اسی کو سجدہ کرتے ہیں. قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير. ان سے پوچھئے کون ہے آسمان و زمین کا مالک؟ کہیے اللہ ہی ہے. کہیے کہ تم نے اس کو چھوڑ کر ایسے حمایتی بنا لیے ہیں جو خود اپنے لیے بھی کسی نفع کو اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتے. ان سے پوچھئے کیا برابر ہے اندھا اور دیکھنے والا؟ أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. یا کیا برابر ہیں اندھیرے اور روشنی؟ کیا انہوں نے اللہ کے ایسے شریک ٹھہرا لیے ہیں جنہوں نے کوئی تخلیق کی ہے اس کی تخلیق کی طرح؟ تو یہ تخلیق ان پر متشابہ ہو گئی ہے، مشتبہ ہو گئی ہے، یعنی کہ کوئی کنفیوژن کریٹ ہو گئی ہے. جن کو تم نے معبود بنا لیا، انہوں نے کوئی ایسی چیز تخلیق کر دی ہے جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تخلیق کی تھی. کوئی اس طرح کا سملر، کوئی اس طرح کی کوئی چیز یہ پروڈیوس کر بھی سکتے ہیں جو تمہیں یہ اب کنفیوژن ہو گئی ہے کہ یہ بھی خدا ہیں یا یہ بھی شریک ہیں. کہہ دیجئے کہ اللہ ہی خالق ہے ہر شے کا، اور وہ ہے یکتا سب پر حاوی. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله. یہ انشاءاللہ بس ہماری آج کی آخری آیت ہے. وہ آسمان سے پانی برساتا ہے، پھر تمام ندیاں بہنے لگتی ہیں اپنی اپنی وسعت کے مطابق. پھر اٹھا لاتا ہے سیلاب ابھرتے جھاگ کو، یعنی کہ جو بھی صاف پانی ہے وہ نیچے ہے، اور جو جھاگ یعنی کہ جو بھی ڈرٹ، جو گند ہے، وہ اس کے ساتھ اوپر اٹھنا شروع ہو جاتا ہے. اور جن دھاتوں کو یہ لوگ آگ پر تپاتے ہیں زیور یا دوسری چیزیں بنانے کے لیے، ان پر بھی اسی طرح کا جھاگ ابھر آتا ہے، یعنی کہ جو بھی امپیورٹیز ہوتی ہیں اس میٹل کی وہ اوپر آ جاتی ہیں. ذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. اسی طرح اللہ حق اور باطل کو ٹکراتا ہے تو جو جھاگ ہے وہ خشک ہو کر زائل ہو جاتا ہے، یعنی کہ جو صاف اور حق ہے وہ پانی جو ہے وہ نیچے رہ جاتا ہے، اور جو جھاگ ہے وہ اوپر اٹھاتا ہے. اگر آپ انسانوں کے لحاظ سے بھی دیکھیں، اور پانی کو جس طرح سے تشبیہ دی جاتی ہے، بارش کو تشبیہ دی جاتی ہے وحی کے ساتھ، تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک اترتا ہے تو جو ماننے والے، جو صاف ستھرے لوگ ہیں، اب آپ
جن کا میں تفسیر سن رہی تھی انہوں نے بڑی اچھی اگزامپل دی کہ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جب پانی برسا اور وہ جگہ پوری بھر گئی اور جو ڈرٹ تھا، گند تھا، وہ سارا جھاگ کی صورت میں اوپر آ گیا. اسی طرح جب مکہ کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب وحی آئی اور جتنے بھی وہاں پر جو خیر تھی، وہ پانی تھا، وہ جو ہر طرف وہ پھیل گیا. جو خیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو وحی لے کر آئے تھے، جو اللہ کا پیغام لے کے آئے تھے، وہ پورے اس طرح علاقے میں پھیل گیا. اور جو ماننے والے نہیں تھے وہ بالکل ایول جو تھا وہ جھاگ کی طرح تھا. تھے نمبر میں زیادہ لیکن ان میں کوئی قوت نہیں تھی، کوئی طاقت نہیں تھی. آخر میں وہ جھاگ ختم ہو جاتا ہے. اسی طرح اللہ حق اور باطل کو ٹکراتا ہے تو جو جھاگ ہے وہ خشک ہو کر زائل ہو جاتا ہے، اور جو چیز لوگوں کے لیے فائدہ ہوتی ہے، جو حق آیا تھا، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحدانیت کے اوپر ایمان تھا، جو مفید ہوتی ہے، وہ ٹھہر جاتی ہے. آج یہاں کیا ٹھہر گیا ہے؟ وہ حق ٹھہر گیا ہے. زمین میں اسی طرح اللہ مثالیں بیان کرتا ہے. آج کا لیسن یہیں تک. ہم اپنے جو کی لیسن سے وہ دیکھ لیتے ہیں کہ صرف چند ہی ہدایت یافتہ ہوتے ہیں، تو ہم نے اکثر کی پیروی نہیں کرنی. تو کوشش کریں کہ جو چند لوگ ہیں ہمیں ان میں شامل ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب اکثریت کی بات کرتے ہیں تو یا تو مخالفت ان کی ہوتی ہے، یا ان کی جہالت ہوتی ہے، یا ان کا فاسق ہونا ہوتا ہے، یا ان کا ایمان نہیں لانا ہوتا، یا ان کی سمجھنا، جو سمجھتے نہیں ہیں بات کو اس کے بارے میں، اور اس طرح کی بہت سی آیتیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یقیناً اللہ کسی قوم کے حالات نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود نہیں بدل دیتے اس کیفیت کو جو ان کے دلوں میں ہے. تو چاہے خیر ہے یا برائی ہے، یہ انسان اپنے اندر سے انیشیٹ کرتا ہے. جو راستہ آپ اختیار کریں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو آسان کر دیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جزاک اللہ خیر کثیر کثیرہ.